احمد بہت اچھا چائلڈ تھا۔ وہ 7ویں کلاس میں تھا۔ احمد بہت اچھی ہیبٹس کا مالک تھا اور ہمیشہ فرسٹ آتا تھا۔ اس کے پیرنٹس اور سارے ٹیچرز بھی اس سے بہت ہیپی نظر آتے۔ امی جو کہانی پڑھتی جا رہی تھی، ان کا جی اپنا سر پیٹنے کو چاہ رہا تھا۔ کیسی کہانی ہے؟ امی قریب کھڑی فروا نے بڑی اشتیاق سے پوچھا۔ فروا، حد ہے، اردو میں ایسے کہانیاں نہیں لکھتے۔ ہمیں جہاں تک ہو سکے اردو کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ تم نے تو اس میں زبردستی انگریزی گھسا دی ہے۔ حالانکہ یہ تو بہت عام ہے کہ چائلڈ کے بجائے اردو میں بچہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح ہیبٹس کے بجائے عادت یا عادتیں 7 کی جگہ 7ویں یا ہفتم، اور پیرنٹس ٹیچرز فرسٹ اور ہیپی کی جگہ والدین استاذہ اول اور خوش آنا چاہیے۔ امی نے ضبط سے کام لیتے ہوئے سمجھایا۔ وہ امی، دراصل مجھے آج کل انگریزی سیکھنے کا شوق ہو رہا ہے، اسی لیے میں انگریزی کے الفاظ یوز کرتی ہوں کہ میری انگریزی اچھی ہو جائے اور مجھے انگریزی کے الفاظ بھی یاد ہو جائیں۔ فروا نے یوں اپنی کہانی کا پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھا تو گڑبڑا کر وضاحت پیش کی۔ فروا کا بھائی فائز بھی امی کے پیچھے کھڑا ہو کر کہانی پڑھ چکا تھا اور اب اس کی ہنسی فروا کو چڑھا رہی تھی۔ یوں بولو کہ آج کل تم پہ انگریزی کا بھوت سوار ہے، فائز ہنس کر بولا۔ فی الحال فروا نے فائز کو گھورنے پر اتفاق کیا۔ اگر تمہیں انگریزی کا اتنا ہی شوق ہے تو پوری کہانی انگریزی میں لکھ لو۔ انگریزی کہانی بھی اگر اچھی ہوئی تو تم انگریزی رسالے میں بھیج سکتی ہو، امی نے مشورہ دیا۔ فروا نے کچھ دیر سوچا، مسکرائی اور بولی، کہتی تو امی آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ اتنا کہہ کر فروا اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ کچھ دن بعد فروا دوڑتی ہوئی امی کے کمرے میں داخل ہوئی تو امی نے پوچھا، کیا بات ہے فروا؟ یہ دیکھیں میری نئی کہانی، وہ بھی پوری انگریزی میں۔ فروا پرجوش انداز میں بولی، آپ پڑھ کر بتائیں کیسی ہے؟ امی نے فروا سے 3 صفحات پر مشتمل کہانی لی اور پڑھنے لگیں، مگر پہلی لائن پڑھتے ہی چکرا گئیں۔ احمد از ویری گڈ چائلڈ۔ پوری کہانی اردو حروف میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے فروا؟ وہ چلائیں۔ امی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اگر انگریزی کا اتنا ہی شوق ہے تو پوری کہانی انگریزی لکھو۔ یہ ہے پوری انگریزی کہانی، فروا فخریہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ امی نے کہانی پر ایک نگاہ ڈالی، ان میں ایک لائن سے زیادہ پڑھنے کی ہمت نہ تھی تو پورے 3 صفحات کیسے پڑھتیں؟ کہانی کی لائن پڑھ کر اور پھر فروا کی وضاحت سن کر بے اختیار امی نے اپنا سر پکڑ لیا۔